السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین الاطہرین اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وطب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی، آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عظمتیں، بڑی شان اور بڑے اونچے مقام پر فائز فرمایا ہے، اور اللہ نے اپنی محبوبیت کی خلعت اپنے رسول کو عطا فرمائی اور حبیب اللہ کے منصب پر آپ کو فائز فرمایا۔ نہ صرف حبیب اللہ کے منصب پر آپ کو فائز فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے، اپنے فرشتوں کے ذریعے، اپنی مکرم اور محبوب مخلوق جنت کے حور، فرشتے، ان سب کے ذریعے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی عظمتوں کی بلندی کا اعلان فرمایا۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، ہر دور میں ناموس رسالت کے حوالے سے ایک مومن کے لیے بڑی ذمہ داری ہے، اس کے تحفظ کی، اس کے حفاظت کی، اور آج سے نہیں بلکہ روز اول سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو دھکا پہنچانے کی ہر زمانے میں کچھ بدبختوں نے کوششیں کی ہیں، اور آج کی اس نشست میں اس حوالے سے کچھ گفتگو کرنا ضروری ہے کہ ناموس رسالت کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند و بالا ہے۔ ناموس کہتے ہیں عزت کو، ناموس کہتے ہیں تقدس کو، ناموس کہتے ہیں مقام و مرتبے کو۔ تو آقا علیہ السلام کی عزت، آپ کا مقام، آپ کی تعظیم، آپ کا اکرام اللہ نے کتنا بلند کیا، کتنا بلند کیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی بے شمار آیتیں ہیں، اور احادیث کریمہ میں سینکڑوں روایات اس حوالے سے موجود ہیں، مختلف کتب احادیث میں، جو سمجھاتی ہیں ہمیں کہ اللہ کے یہاں ناموس رسالت کا مسئلہ کتنا اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا مسئلہ، آقا علیہ السلام کے ادب و احترام کا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و منزلت کا مسئلہ کتنا اونچا، کتنا بلند و بالا ہے۔ دنیا کے پہلے انسان حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام، جنہیں ابو البشر کہا جاتا ہے، آپ اس خاکدان گیتی میں اس دنیا میں تشریف لائے مشیت الہی کے تحت۔ بڑے نادم، بڑے شرمندہ تھے، اللہ کی بارگاہ میں روتے روتے ایک دن آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کے کلمات القاء فرمائے، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، آپ کو مقام صفوت پر دوبارہ فائز فرمایا گیا، آپ کو اللہ نے اپنے محبوبین میں شامل فرمایا، اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرمایا۔ تو وہ دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، جسے قرآن نے ذکر کیا، یہ دعا ہے۔ اس دعا کے سیاق میں آپ نے کچھ ایسے کلمات اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہی کے الہام سے عرض کیے تھے، جس کے ذریعے آپ کی دعا فی الفور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، جس کا ذکر 4 صدی کے مشہور محدث امام حاکم اپنی کتاب مستدرک علی الصحیحین، جس کو مستدرک حاکم بھی کہتے ہیں، اس میں آپ نے یہ روایت نقل فرمائی ہے، اور اس کی سند کو صحیح کہا، یعنی صحیح الاسناد کہا اس کی سند کو۔ تو آپ فرماتے ہیں
اللہ کے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام جو دنیا کے پہلے انسان ہیں، جو ابو البشر ہیں، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں تھے اور صبح قیامت تک ہوں گے، سب کے والد، سب کی اصل حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اپنے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بخش دے، مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بخش دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ اے آدم، تمہیں محمد کا پتہ کیسے چلا، کیسے معلوم ہوا تمہیں محمد کا؟ اور یہ وہ نام ہے جس کے وسیلے سے دعائیں رد نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پوچھا تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا جب میرے جسم میں، میرے قالب میں روح ڈالی گئی اور میں نے آنکھ کھول کر دیکھا تو عرش الہی کو دیکھا، عرش الہی کے پایوں پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی نگاہ میری جو دیکھی ہے وہ عرش کا میں نے نظارہ کیا، تو اس عرش کے پائے ٹکے ہوئے ہیں تو اس نام کی برکت سے ٹکے ہوئے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے نام کے ساتھ جس کا نام لکھا گیا ہے ضرور یہ ساری مخلوق میں، ساری خلقت میں، اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے مکرم اللہ کی بارگاہ میں، سب سے محبوب اللہ کی بارگاہ میں، سب سے اونچی عزت والا اللہ کی بارگاہ میں وہی ہوگا جس کا نام مولا کے نام کے ساتھ لکھا گیا ہوگا۔ میں نے سمجھ لیا، اس لیے میں نے اس نام کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں عرض کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم، اگر اس نام کے وسیلے سے تم اپنی ساری صبح قیامت تک آنے والی اولاد کے لیے بھی دعا کرتے تو میں دعا قبول کر لیتا، میں دعا قبول کر لیتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں ساری مخلوق میں سب سے اونچا اگر کسی کا مقام ہے، سب سے زیادہ اللہ کسی سے محبت کرتا ہے، کسی کے سر پر اللہ نے عزتوں کا سب سے اونچا تاج رکھا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبروں کو جمع کیا گیا، ان کی روحوں کو جمع کیا گیا۔ انسان دنیا میں آنے سے پہلے ہزاروں سال پہلے اس کی روح کو پیدا کیا گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث پاک میں، الارواح جنود مجندہ، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں روحیں اللہ کا ایک مخصوص لشکر ہے، اور یہ روح انسان کے دنیا میں پیدا ہونے سے ہزاروں سال پہلے پیدا کی گئی، اور جہاں وہ روحیں ہیں ان روحوں کو عالم ارواح کہتے ہیں۔ تو عالم ارواح میں جب پیغمبروں کو نبوت دینے کی باری آئی تو قرآن کریم کی آیت ہے سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 کے آخری رکوع کی پہلی آیت، پارہ نمبر 3 کا اختتامی رکوع سورہ آل عمران، آیت اس رکوع کی پہلی آیت۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ذکر فرماتا ہے کہ پیغمبروں سے عہد لیا گیا، ان سے وعدہ لیا گیا، اس وعدے کے بعد انہیں نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ یاد کرو اس گھڑی کو جب اللہ نے نبیوں سے، سارے نبی آ گئے اس میں، وہ نبی جن کو ہم جانتے ہیں، جن کا ذکر قرآن میں ہے یا جن کا ذکر احادیث میں آیا ہے، اور وہ نبی جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، جن کا تذکرہ بھی نہیں ہے، نہ قرآن میں ان کا تذکرہ آیا نہ احادیث میں ان کا ذکر آیا۔ بے شمار اللہ کے پیغمبر دنیا میں آئے۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر کیا ہے دنیا میں تشریف لائے، نبی تشریف لائے کم و بیش۔ تو وہ سارے نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے اللہ نے وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کیا وعدہ لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا، یعنی نبوت سے سرفراز کروں گا، میرا نبی بناؤں گا، میرا پیغمبر بناؤں گا۔ لما آتیتکم من کتاب وحکمہ ثم جاءکم رسول منکم مصدق لما معکم، پھر تمہیں ایک عظمت والا رسول آئے گا جو تمہاری کتابوں کی، تمہارے پیغام کی، تمہاری رسالت کی تصدیق کرنے والا ہے، تائید کرنے والا ہے۔ ثم جاءکم رسول منکم مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، تو تم ضرور بضرور
اس نبی پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی حمایت میں ٹھہر بھی جاؤ گے، ان کی مدد کے لیے اپنے آپ کو پیش بھی کرو گے۔ اللہ وعدہ لے رہا ہے عالم ارواح میں سارے پیغمبروں کی جماعت سے، ساری مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ جماعت نبیوں کی جماعت ہے، رسولوں کی جماعت ہے، اور عالم ارواح میں دنیا میں ابھی آدم پیدا نہیں ہوئے ہیں، اس سے بیشتر اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس نے فیصلہ فرمایا کہ فلاں فلاں کو اپنی نبوت سے نوازنا ہے، اپنا رسول بنانا ہے، اپنا نبی بنانا ہے، تو عالم ارواح میں جو وعدہ لیا گیا قرآن میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام عظیم میں اس کو ذکر فرمایا کہ اللہ نے فرمایا جب وہ نبی آئیں گے تو تم ان پر ضرور ایمان لاؤ گے، تم ان کی مدد کرو گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي۔ اللہ پھر فرماتا ہے کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور میرے اس فیصلے کو مضبوطی سے تھامے رہتے ہو؟ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ تو سارے نبیوں کی روحوں نے کہا، قرآن کہتا ہے قالو، ان سب نے کہا کہ اقررنا، مولا ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ جب ہم دنیا میں جائیں گے، محمد رسول اللہ تشریف لائیں گے تو ہم ضرور ان پر ایمان لائیں گے، ان کی مدد کریں گے۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، اللہ فرماتا ہے تم اس عہد کے پابند بنو گے تو میں نبوت سے تمہیں سرفراز کروں گا، میں رسالت سے تمہیں سرفراز کروں گا، میں اپنی کتاب تم پر نازل کروں گا۔ آپ دیکھیں نبوت اور رسالت ایک ایسا مقام ہے جو محنتوں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، جو عبادتوں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، جو علم سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، یہ صرف اور صرف اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عنایت ہے، اللہ کی یہ وہابی نعمت ہے جو صرف اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، وہ نعمت دینے سے پہلے عالم ارواح میں سارے پیغمبروں کو جمع کر کے اللہ یہ اقرار لے رہا ہے کہ تم محمد کو مانو گے، محمد کی پیروی کرو گے، محمد کی اطاعت کرو گے، تب جا کے تمہیں یہ نبوت عطا کی جائے گی۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ اللہ فرماتا ہے اے انبیاء کی روحیں تم بھی گواہ رہنا، میں بھی اس پر گواہ رہوں گا، میں بھی اس پر گواہ رہوں گا۔ اس کے بعد انہیں روح نبیوں کو نبی بنایا گیا، آدم نبی بنے تو اس اقرار کے بعد، نوح نبی بنے تو اس اقرار کے بعد۔ چنانچہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علامہ قسطلانی مواہب لدنیہ میں روایت کرتے ہیں کیا کہ جب بھی کوئی پیغمبر اس دنیا میں تشریف لاتے اور ان کے جانے کا وقت آتا، اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آتا، تو اپنے مخصوص اصحاب کو جمع کر کے وہ اپنی امت کو پیغام دیتے کہ میرے بعد ایک ایسے نبی آنے والے ہیں، اگر تمہارے زمانے میں وہ پیغمبر آئے تو ان پر ایمان لانا، ان کی اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا۔ تو آپ اس واقعے سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کا مقام اور رتبہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں، کیا منزلت ہے اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بلندیاں ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ سامعین محترم عزیزان گرامی، شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ انوار احمدی میں ایک روایت نقل فرماتے ہیں، کتب احادیث میں موجود ہے، ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تورات کے کچھ ورق ملے۔ آپ کو تورات ایک آسمانی صحیفہ ہے جو آج بالکل محفوظ نہیں ہے، اس میں بڑی زیادتیاں ہو گئی ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی، اس کے کچھ ورق آپ کو ملے تو آپ خوشی خوشی اسے لا کر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کو پڑھنے لگے۔ ایک اپنی فکر، اپنی ایک دھن تھی، وہ اپنے انداز سے کیا ہے اس کو لا کر پڑھنے لگے۔ حضرت ابوبکر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے جیسے حضرت عمر پڑھتے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا ہے، اور صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جب آپ بہت غصے میں ہوتے تو انتہائی سرخ ہو جاتا تھا۔ تو یہ حالت دیکھ کر حضرت ابوبکر نے محسوس کیا، حضرت عمر کو ڈانٹ کر کہا عمر کیا ہوا ہے تمہیں، تم دیکھتے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے، آپ اس سے ناراض ہو رہے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر حضرت عمر کو احساس ہوا اپنی غلطی کا، کہنے لگے یا رسول اللہ آمنت باللہ وبرسولہ، میں اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ورسولا۔ اور جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے،
حضرت عمر وغیرہ کا یہ طریقہ تھا کہ دو زانو سامنے بیٹھ جاتے اور بار بار ان کلمات کو دہراتے رہتے کہ میں اللہ کو رب مانتا ہوں اور میں اس پر راضی ہوں، خوشی خوشی رب مانتا ہوں، اور میں اسلام کو دین مانتا ہوں اور محمد رسول اللہ کو اپنا رسول مانتا ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، کیا فرمایا؟ لو کان موسیٰ حیا ما وسع الا اتباعی۔ میرے آقا علیہ السلام فرمائے اگر موسیٰ اس زمانے میں زندہ ہوتے، دور رسالت میں زندہ ہوتے، تو انہیں بھی میری پیروی کے سوا کوئی راستہ نہ تھا، انہیں بھی میری پیروی کے سوا کوئی راستہ نہ تھا۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، اللہ نے جنہیں بڑی عظمتیں دی ہیں وہ سارے عظمت والے کہتے ہیں کہ ہم میں سب سے بڑی عظمت والا جو ہے وہ مدینے کا تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اور اللہ نے نہ صرف عظمتیں دی، اس کی حفاظت کا بھی ایسا انتظام فرمایا کہ ذرہ برابر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی غیر محسوس انداز سے بھی بے ادبی کو اللہ نے گوارا نہیں کیا، غیر محسوس انداز سے بھی۔ آپ قرآن کریم پڑھیں، قرآن میں سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 میں آیا ہے۔ پہلا یا ایھا الذین آمنوا قرآن کا سینکڑوں بار اللہ نے ایمان والوں کو یہ شرف عطا فرمایا کہ ایمان والے کہہ کر خطاب فرمایا۔ رب کا ایمان والے کہہ کر خطاب کرنا یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ رب ہمیں پکارے کہ اے ایمان والو، تو یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اور سب سے پہلا ایمان والا یہ جو خطاب ہے قرآن میں کہاں ہے؟ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ میں۔ اور اس کا مضمون کیا ہے؟ حاضرین محترم عزیزان گرامی، اس کا مضمون ہے تحفظ ناموس رسالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کا ادب سکھایا گیا ہمیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا طور و طریقہ ہمیں سکھایا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو، نبی کی بارگاہ میں رائنا مت کہو، کہنا ہی ہے تو انظرنا کہو اور غور سے سنو، اور جو کافر ہیں ان کے لیے عذاب علیم۔ یہ آیت کا مفہوم ہے۔ اور اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول آپ کسی بھی معتبر اہل سنت کی قدیم تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، آپ ذمہ دار تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، سب میں یہ روایات موجود ہے کہ اللہ کے وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے اور صحابہ کرام علیہم الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر آقا علیہ السلام کے ارشادات سماعت کرتے ہوتے، کچھ بات سمجھ نہیں آتی صحابہ کو، کوئی بات بشری تقاضے کے لحاظ سے سننے میں اونچ نیچ ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں سمجھ نہیں آتا، تو بڑے ادب سے صحابہ عرض کرتے راعینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں، ہمارا خیال کریں۔ ایک اچھا لفظ ہے، ادب والا لفظ ہے، احترام کے ساتھ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام تھی، آپ کی مجلس میں ہر ایک کو آنے کی اجازت تھی، مدینے کے یہودی اہل کتاب بھی آ کر بیٹھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اپنی اپنی نیتیں ہوتی ہیں، بیٹھنے کو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر بیٹھتے تھے، مگر ان میں سے کچھ کی نیت یہ ہوتی تھی کہ کچھ نہ کچھ ایسا کریں کہ بارگاہ رسالت کی بے ادبی ہو، گستاخی ہو، مقام رسالت میں نقص واقع ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کچھ کمی کچھ کوتاہی، مجلس کو پراگندہ کرنا ان کا مقصود ہوتا تھا۔ جب صحابہ کرام آتے بیٹھتے ادب و احترام کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، اور کچھ نہیں سمجھ میں آتا تو کیا کہتے؟ رائنا یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں۔ تو جب یہ رائنا کہتے تو اس لفظ کو توڑ موڑ کر کیا ہے، یہودی پکار اٹھتے رائنا، پھر ہنستے مسکراتے ایک دوسرے کو دیکھتے، کیونکہ عربی کیا ہر زبان کا طریقہ ہے، تھوڑے سے ادا کرنے کے طور و طریقے میں تھوڑا سا اوپر نیچے اگر ہو گیا تو معنی میں تبدیلی آ جاتی، جیسے ہمارے وہ بھائی جو شوق میں کنڑ زبان کی قرآن وغیرہ سے جو کنڑ میں لکھی گئی ہے اس سے سورے یاد کرتے ہیں، ان کے لیے ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ان سوروں کو کسی حافظ صاحب سے جو تجوید والے ہیں، جنہیں
قرآن صحیح تلفظ سے پڑھنے آتا ہے، کیونکہ بعض حافظ بھی ہوتے ہیں انہیں خود بھی پڑھنے نہیں آتا، یاد کر لیتے ہوں، بعض مدارس میں اس کا اہتمام نہیں ہوتا، برا نہ مانے، لیکن قرآن پڑھنے کے اپنے ایک طور طریقے ہیں، تو ان سے اس کی اصلاح کرانا ضروری ہے۔ کیوں بات آ گئی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں، مثال کے طور پہ ہم پیرا سورہ پڑھتے ہیں، عربی میں تھوڑے سے زبان کو اوپر نیچے کرنے سے کئی الفاظ ادا ہوتے ہیں، یہ عربی کا طریقہ ہے۔ مثال کے طور پہ عربی میں آپ کو جیم کے لیے الگ مخرج ملتا ہے، دال کے لیے الگ مخرج ملتا ہے، زا کے لیے الگ مخرج ملتا ہے، ضاد کے لیے الگ مخرج ملتا ہے۔ آپ کو دیگر زبانوں میں جائیں، یہ چاروں کو کیا ہے، جیم اگر بیان کرنا ہے آپ انگریزی میں جائیں تو جے کا استعمال کرتے ہیں یا جی کا استعمال کرتے ہیں، اور اگر آپ زال ضاد زے وغیرہ بیان کرنا ہے تو زیڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہماری کنڑ زبان میں جو ہے اس تلفظ کے لیے ایک ہی لفظ ہے، جا 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 جو لفظ ہے نا، آپ جیم کو بیان کرنا ہے تو کنڑ میں بولیں گے تو جا بولیں گے آپ، ضاد کو بیان کرنا ہے کنڑ میں اگر آپ اس کو لکھنا چاہیں گے تو وہاں کنڑ میں ضاد کے خائی مقام کوئی لفظ نہیں ہے تو آپ وہاں بھی جا ہی لکھیں گے، چھوٹا جا لکھیں گے یا بڑا جا لکھیں گے، مگر لکھنا ہی جا ہی پڑے گا آپ کو۔ زال لکھنا ہے تو بھی جا لکھنا پڑے گا آپ کو، زا لکھنا ہے تو بھی جا لکھنا پڑے گا۔ اب آپ نے کچھ تبدیل نہیں کیا، صرف ایک لفظ کے ادائیگی میں فرق آیا تو معنی میں کیسی تبدیلی ہوتی ہے آپ دیکھیں۔ وَلَضَّالِّينَ پڑھتے ہم، سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، غیر المغضوب علیہم وَلَضَّالِّينَ، اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے اور جو گمراہ ہوئے ہیں، جو گمراہ ہوئے ہیں، کیونکہ لفظ ضاد جو ہے نا، یہ اس کے ساتھ جب لام جڑتا ہے تو اس کے معنی آتے ہیں گمراہ ہونا، ضالٌ کے معنی آتے ہیں گمراہ، ضالون اور ضالین یہ الگ الگ کنڈیشن میں اس کو پڑھا جاتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے گمراہ لوگ، جمع کا صیغہ، تو گمراہ لوگ۔ لیکن ہم کڑا میں پڑھتے ہیں تو اس کی جگہ ہم پڑھتے ہیں وَلَضَّالِّينَ، وَلَضَّالِّينَ، اس کے علاوہ کڑا میں ضاد کا کوئی خائی مقام لفظ ہے ہی نہیں ہے، اور پڑھتے کیا ہیں ہم؟ وَلَضَّالِّينَ پڑھتے ہیں، حالانکہ جالین کا معنی عربی میں بالکل الگ ہے۔ جالین کا معنی ہے اونچے رتبے والا، جالونا، جالن اللہ جل جلالہ بولتے آپ، اللہ جل جلالہ، جیم سے جب لام ملتا ہے تو اس کا معنی آتا ہے مرتبے میں اونچا ہونا، اور ضاد سے جب لام ملتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے گمراہ ہونا۔ آپ دیکھیں صرف ایک لفظ کے بدلنے سے کتنا فرق آ گیا، کتنا فرق آ گیا۔ قرآن میں چند مخصوص مقامات ہیں، علماء خرد نے قرآن پڑھنے والوں کو خصوصیت کے ساتھ کیا ہے، ان کو آگاہ کیا ہے کہ قرآن پڑھتے وقت اس کا لحاظ کریں۔ کیوں؟ صرف وہاں پر لفظ بھی بدلنا نہیں ہے، اعراب بھی بدل گیا تو معنی بدل جاتے ہیں، اعراب بھی بدل گیا نا تو معنی بدل جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ قرآن کہیں سے بھی پڑھیں، ضروری ہے کہ ایک مرتبہ کیا ہے کسی اہل علم سے رجوع کروا لیں تاکہ یہ جو غلطیاں ہیں، اب آپ کو پڑھانے والے جس انداز سے وہ پڑھے ہیں اتنا آپ کو پڑھائیں گے، وہ قابل تشکر بات ہے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں، لیکن اس کو ہم اس سے بھی بہتر آدمی سے کیا ہے اس کی اصلاح کروا لیں تاکہ ہمارے پڑھنے میں کوئی غلطی نہ رہے۔ ایک الگ بات ہے، ضمنی طور پہ میں نے عرض کی، اعراب بدلنے سے بھی حکم بدلتا ہے، ایک بات آپ رکھ لیں ذہن میں، کیونکہ بعض لوگ محنت کر کے پڑھ تو لیتے ہیں، اس بات کی کوشش نہیں کرتے، ساری زندگی اسی غلطی پر جمے رہتے ہیں۔ تو کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کوشش کے باوجود بھی اگر کسی کی زبان نہیں پلٹ رہی تو اللہ معاف کرنے والا، کوشش کے باوجود بھی ہم نے کوشش ہی نہیں کی تو پھر ذمہ دار ہیں ہم۔ جیسے پارہ نمبر 2 میں ایک لفظ آیا ہے، قتل داؤد جالوتا، قتل داؤد جالوتا، داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے جالوت ایک ظالم بادشاہ تھا اس کو قتل کر دیا جنگ میں، جسے 100 لوگ مل کے نہیں مار سکتے تھے، اس کے لشکر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، آپ نے ایک گلیل سے پتھر داغ کے مار کے ختم کر دیا اس کو، ایک
عظیم الشان واقعہ ہے قرآن کا جس میں بڑے ہمارے لیے نصیحتیں ہیں. خیر، تو قرآن نے اس کا ذکر کیا، قتلا داؤد جالوتا، تا کے اوپر زبر، دال کے اوپر پیش. اگر کوئی پڑھنے والا تھوڑا سا اعراب بدل کے اس میں پڑھ لے، قتلا داؤدا جالوتو پڑھ لے، یعنی دال کے اوپر پیش کی بجائے زبر پڑھ لے اور تا کے اوپر کیا ہے زبر کی بجائے پیش پڑھ لے، تو بالکل قرآن کا جو مضمون ہے اس کے خلاف معنی ہو جاتے ہیں. اور اب اس کا معنی یہ ہوتا کہ جالوت نے داؤد کو مار دیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو تھوڑا سا الفاظ، تو وہ یہودی بارگاہ رسالت میں آتے تھے، صحابہ ادب و احترام کے ساتھ عربی کا ایک معنی والا، بالکل ہم اردو میں بھی کہتے ہیں رعایت کرو، رعایت کرو، ہماری رعایت کرو، مطلب ہمارا خیال رکھو، یہ معنی میں یہ عربی لفظ ہے اصل رعایت. تو اسی سے وہ صحابہ کیا کہتے؟ رائینا یا رسول اللہ کہتے. کیا کہتے؟ رائینا یا رسول اللہ کہتے، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائیں. لیکن وہ یہودی کیا کرتے صاحب؟ وہ یہودی کرتے اسی کو کھینچ کے پڑھتے رائینا، جس کا مطلب ہوتا اے ہمارے چرواہے، اے ہمارے بکریاں چرانے والے. کون کرتے؟ جو نبی کو نہیں ماننے والے، بے ادبی ہی کی نیت سے کرتے. اللہ نے کیا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائینا. صحابہ کو، پھر صحابہ کے ضمن میں صبح قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو پابند کر دیا. کیا پابند کر دیا؟ کہ وہ لفظ مت بولو، تمہاری نیت صحیح ہے، تمہارا استعمال صحیح ہے، تمہارا طور و طریقہ صحیح ہے، لیکن اسی لفظ کو لے کر غیر مسلم، نہیں ماننے والا، نبی کا دشمن، گستاخ اس کو گستاخی کے الفاظ میں استعمال کر رہا ہے. اسی لیے لا تقولوا رائینا، آج کے بعد کوئی بھی مجلس رسالت میں رائینا نہیں کہے گا. اگر کہنا ہی ہے تو انظرنا کہو، یا رسول اللہ نظر کرم کریں، یا رسول اللہ ہمارے لیے نظر کریں، ہمارے لیے کچھ دوبارہ ارشاد فرمائیں، یہ الفاظ کہو، رائینا مت کہو. رائینا مت کہو. حالانکہ صحابہ نے کبھی ان کے وہم و گمان میں بھی وہ برے معنی ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے، مگر اللہ تعالیٰ کو ناموس رسالت کے تحفظ کی اتنا اہتمام ہے کہ اللہ نے اپنے صحابہ کے ذریعے صبح قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ جب بات ناموس رسالت کی آتی ہے تو وہاں بال سے باریکی اور تلوار کی دھار سے تیزی کا بھی کیا ہے تمہیں خیال کر کے چلنا پڑتا ہے، کرنا پڑتا ہے. آج دیکھیں آپ، دن رات کوئی نہ کوئی بھونکتا ہے، جو بھونک کر کیا ہے اپنے حرامی ہونے کا پتہ دیتا ہے، اپنے بد نسل ہونے کا پتہ دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں، ایمان والوں کی بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں. پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں آج تک ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے وسلم کی شان میں فلاں بے ادبی کرتا تھا، فلاں بے ادبی کرتا تھا، لیکن کن الفاظ سے کرتا تھا وہ الفاظ آپ کو تاریخ میں نہیں ملتے. صحابہ نے ان الفاظ کو آگے شیئر نہیں کیا. بے ادبی کرتا تھا یہ بتایا، اس کی یہ سزا ہوئی یہ بتایا، اس کو یہ سزا دی گئی یہ بتایا، لیکن کیا بے ادبی کرتا تھا؟ آج روایات ان الفاظ سے خالی ہیں الا ماشاء اللہ. کیوں؟ کیونکہ بے ادب کی بات کو غیر سوچے سمجھے آگے بڑھانا بھی اس کا ساتھ دینا ہے. آج بے ادبی کرنے والا بے ادبی کر کے اتنا مشہور نہیں ہوتا جتنا ہم لوگ جوش میں آ کے اس کی بے ادبی کو 4 دنگے عالم میں پھیلا دیتے. اسی لیے کسی بھی ایسے مواد کو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے ادبی کی گئی ہے، دیکھنے کے بعد ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ فی الفور اس کو ڈیلیٹ کر دے. فی الفور آگے بڑھانا کمال نہیں ہے، وہ اس کو وہی ختم کر دینا کمال ہے. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ہم ان کو پاپولر کریں. اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ایسی چیزوں کے خلاف مسلمان متحد ہو کر ایسی آواز اٹھائیں کہ پھر دوسرا کوئی بے ادب جرأت نہ کر سکے. ایک آخری بات میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں اس میں تفصیلاً گفتگو کی جائے گی. آخری بات، اللہ تعالیٰ کو اس حوالے سے کتنا جلال آتا ہے. آپ دیکھیں، وہ قادر مطلق ہے، وہ کائنات کا رب ہے، کتنا بڑا جلال آتا ہے. سورہ قلم میں ایک گستاخ کا ذکر کیا گیا اور مورخین نے اس کا نام ذکر کیا ولید بن مغیرہ. ولید بن مغیرہ یہ مکے کے انتہائی رئیس لوگوں میں سے تھا، مالدار لوگوں میں سے، جس کا بڑا اثر و رسوخ تھا، اور یہ پیسہ دے کے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روکتا تھا.
نہ صرف روکتا تھا، بے ادبیاں بھی کرتا تھا، گستاخی کے جملے بھی بولتا تھا۔ اللہ نے قرآن میں اس کے 9 عیب بیان کیے۔ کتنے؟ 9 عیب۔ وہ رب جو ستر پوشی کرتا ہے، وہ رب جس کی شان ستاریت ہے، بڑے سے بڑے گناہ گاروں کے گناہوں کو چھپانے والا رب، معاف کرنے والا رب، جب نبی کی بے ادبی کی گئی تو اللہ کو اتنا جلال آیا کہ قرآن میں آیتیں اتار کر صبح قیامت تک اس گستاخ کو ننگا کر دیا۔ صبح قیامت تک اللہ نے فرمایا وَلَا تُطِيعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ اللہ نے فرمایا ہرگز اے نبی اس کی بات نہ سنیں جو جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے۔ پہلا عیب جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، کُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور دوسرا انتہائی ذلیل ہے، انتہائی ذلیل ہے۔ ہماری عام زبان میں ہم بولتے ہیں نا کمینہ، انتہائی ذلیل، گرا ہوا، کمینہ خصلت کا۔ وَلَا تُطِيعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ۔ تیسرا عیب حماز ہے، یعنی ہمیشہ لوگوں کی عیب جوئی کرتا ہے، لوگوں پہ تنقید کرتا ہے۔ مناع مشاء بنمیم، اور چغل خور ہے، چگلیاں کھاتے پھرتا ہے۔ وَلَا تُطِيعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ، خیر کے کاموں میں رکاوٹیں بنتا ہے، رکاوٹیں ڈالتا ہے، اچھا کام ہضم نہیں ہوتا۔ مناع للخیر معتد، اور حد سے آگے بڑھنے والا ہے، ظلم کرنے والا ہے۔ اثیم، اور گناہگار ہے، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ اس کے حصے میں ہیں۔ عتل بعد ذلک زنیم، سخت گفتگو کرنے والا ہے بعد اس کے کہ بے اصل ہے۔ اور امام تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی نے اس کا فارسی میں ترجمہ کیا، جو اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، حرام زادہ ہے، حرام زادہ ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ نے صاف طور پہ نبی کی بے ادبی کرنے والے کے 9 عیب گنا دیے کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، آخر تو یہ کہ یہ نسب میں بھی اس کا نسب صحیح نہیں ہے، یہ خاندانی نہیں ہے، یہ اپنے باپ کو پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ اتنا بڑا لفظ قرآن میں اگر کسی کے لیے آیا ہے تو کسی کافر کے لیے، کسی مشرک کے لیے نہیں آیا، نبی کے گستاخ کے لیے آیا ہے۔ نبی کی بے ادبی کرنے والے کے لیے قرآن نے زنیم کہا، اور زنیم کے معنی کیا ہے؟ بے اصل، جس کا اپنے باپ سے صحیح نسب جڑا ہوا نہ ہو، زنا سے پیدا ہونے والا، حرام زادہ جسے ہم کہتے ہیں وہ، اور اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ اب دیکھو وہ مشرکین کی بھی حالت کیسی تھی، سیدھے تلوار نکالا۔ اسماعیل حقی فرماتے ہیں ننگی تلوار لے کے اپنی ماں کے پاس گیا، ماں کے پاس جا کے ولید بن مغیرہ کہنے لگا آج نبی پر، محمد پر ان کے رب نے کچھ آیتیں اتاری ہیں جس میں مجھے ہی ٹارگیٹ کیا گیا ہے، میرے 9 عیب بیان کیے گئے۔ 8 عیب تو میں نے جان لیا کیونکہ وہ سچ بولتے ہیں، اس کا تو مجھے انکار نہیں ہے، اور 8 عیب میرے اندر ہیں، اس کی میں تحقیق کر سکتا ہوں، میں نے تحقیق کر لیا، جو 8 عیب بتائے گئے ہیں وہ میرے اندر ہے، لیکن ایک عیب ایسا ہے جس کی تصدیق تجھے کرنا ضروری ہے، اور تلوار اس لیے لایا ہوں کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ وہاں انسان اپنی عزت بچانے کے لیے منہ کھولنے سے آگے پیچھے ہوتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ انہوں نے جو کہا سچ کہا، تو کیا واقعہ ہے سچا سنا۔ ماں کے سر پر وہ گستاخ تلوار لے کے ٹھہرتا ہے، بولے کیا؟ بولے محمد پر اترنے والے کلام میں مجھے بے باپ کا بتایا گیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہنے لگی ہاں تیرا باپ اس قابل نہیں تھا کہ اس کی اولاد ہو، میں نے فلاں چرواہے سے اپنا منہ کالا کیا تھا، منہ کالا کیا تھا۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، قرآن کریم کی ان آیتوں کا پس منظر سمجھا رہا ہے کہ بے ادبی کتنی خطرناک چیز ہے، اور اللہ کسی بھی صورت میں اس کو گوارا نہیں کرتا۔ اسی لیے ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے میں عرض کروں گا کہ کس طرح صحابہ کرام ناموس رسالت پر جب حملے ہوتے تھے، خود کی ذات پر ہزاروں قسم کی پریشانیاں آئیں تو برداشت کرتے تھے، لیکن ناموس رسالت کی بات آتی تو ایمان والے ہونے کی حیثیت سے وہ کیا اقدام کرتے، کس طرح وہ معاملات کو پیش کرتے، یہ بھی ایک نمونہ ہے ہمارے لیے جو قرآن میں اور احادیث میں محفوظ ہے۔ انشاءاللہ جو عنوان میں نے جو آیت پڑھی تھی اس کی تشریح بھی اگلی نشست میں آپ کے سامنے عرض کی جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ناموس رسالت کا مسئلہ یاد رکھیں،
یہ کسی محلے کے کسی آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی خاندان کے قبیلے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نوجوانوں یا کسی بڑے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قائدین یا علماء کا مسئلہ نہیں ہے۔ ناموس رسالت کا مسئلہ جو ہے ہر ایمان والے کا مسئلہ ہے، ہر ایمان والے کا مسئلہ۔ اس کی نگہبانی کے لیے آگے بڑھنا اور صحیح معنی میں اس کا اقدام کرنا ہر مسلمان کی ایمانی ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ پھر مزید اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہمیشہ ناموس رسالت کا نگہبان بنائے۔ اللہ تعالی ہماری ساری زندگیاں آقا علیہ السلام کے ناموس کو بلند کرنے میں لگانے والا بنائے۔ اللہ پاک ناموس رسالت کو اور بھی بلندیاں عطا فرمائے، اور جتنے گستاخ ہیں انہیں قرارداد اللہ پاک سزا دے، ایسی عبرتناک سزا دے جو دوسروں کے لیے بھی عبرت بن جائے۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔